سورہ والضحیٰ کے باب میں ہمارا مذاکرہ چل رہا تھا۔ بتلایا گیا تھا کہ یہ سورت ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی ہے۔ مختصراً یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2-3 دن بیماری کی وجہ سے تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، اور اتفاقاً یہ مسئلہ بھی درپیش تھا کہ وحی کا سلسلہ بھی تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑے دنوں کے لیے موقوف ہو گیا۔ تو دشمنوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر کے نبی علیہ السلام کو یہ طعنہ دیا کہ محمد تمہارے شیطان نے معاذ اللہ تم کو چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی مذکر اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، اس پر بھی انہوں نے طعنہ دیا، جو ہم نے انا اعطیناک الکوثر میں پڑھا تھا کہ معاذ اللہ محمد تو دم بریدہ ہیں، یعنی ان کی نسل آگے چلنے والی نہیں، یہ جس کام کو لے کر کے اٹھے ہیں یہ کچھ دنوں کی بات ہے، اور پھر یہ کام محمد کے ساتھ معاذ اللہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سارے اعتراضات تھے جو کفار مکہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کے دل کو مغموم کر رہے تھے، اور دوسری طرف وحی کا سلسلہ بھی موقوف تھا۔ اس کی وجہ سے آپ کا دل اور زیادہ بے چین تھا۔ اگر یہ اعتراضات کا سلسلہ شروع رہے اور اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ بھی شروع رہے تو نبی کے دل کو تسلی ملتی رہتی ہے، لیکن دوسری طرف وحی کا سلسلہ بھی موقوف ہو جائے اور یہ اعتراضات مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوتے رہیں تو دل ظاہر بات ہے بشری تقاضے کے تحت تھوڑا سا اور زیادہ غمگین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے یہ آیتیں اتاری۔ معمولی انسان نہیں ہے جس کو تسلی دی جا رہی ہے، اور جو تسلی دینے والا ہے وہ بھی کائنات کا رب ہے، وہ تسلی دے رہا ہے۔ فرمایا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ بعض حضرات نے ترجمہ فرمایا محمد تیرے پیشانی کی قسم، محمد تیرے کالے کالے زلفوں کی قسم۔ بعض عشاق نے ایسا ترجمہ فرمایا، اور پھر یہ دو باتیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، محمد تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ ما ودعک ربک وما قلی، وجہ تشبیہ کہ جیسے دن کا آنا ضروری ہے، رات کا آنا بھی ضروری ہے، ایسے ہی محمد وحی کا جاری رہنا یہ بھی ضروری ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے وحی کا بند ہو جانا یہ بھی ضروری ہے۔ یا بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ جیسے سورج جب بہت چڑھتا ہے تو لوگوں کو یوں لگنے لگتا ہے، کوئی اعتراض نہ کر بیٹھے کہ اب تو رات آئے گی ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، دن چاہے کتنا شباب پر ہو رات ضرور آتی ہے۔ واللیل اذا سجا، رات چاہے کتنی شباب پر ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دن نہیں آئے گا، فرمایا دن بھی آئے گا۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام کو فرمایا محمد وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو بند ہو گیا، یہ دشمن سمجھ رہے ہیں جیسے دن کتنا ہی اجالے پر ہو رات ضرور آتی ہے، رات کتنی ہی تاریک ہو صبح کا اجالا ضرور نکلتا ہے، محمد وحی کا سلسلہ ضرور دوبارہ شروع ہوگا۔ تسلی نبی علیہ السلام کو ان قسموں کے ضمن میں دی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف محمد تمہاری پیشانی کی میں قسم کھا رہا ہوں، بھلا وہ رب جو تمہارے پیشانی کی قسم کھائے وہ تم کو چھوڑے گا؟ اس کو تم سے پیار ہے، اس لیے وہ تمہاری پیشانی کی قسم کھا رہا ہے۔ واللیل اذا سجا، محمد وہ رب تمہارے کالے کالے زلفوں کی قسم کھا رہا ہے، اس کو تم سے پیار ہے، وہ تم کو چھوڑے گا نہیں، یہ دشمن سمجھ رہے ہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں اور تم سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ یہ جو دشمن کہتے ہیں کہ تمہارا سلسلہ نہیں چلے گا، میں تمہارا نسب قیامت تک کے لیے چلاؤں گا،
میں تمہارا نام اتنا ہی زیادہ روشن کروں گا جتنا یہ دشمن مٹانے پر ہے۔ اور واقعتاً ایسا ہوا، ابو جہل کا نام کسی نے نہیں رکھا، محمد شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہو۔ یہ دلیل ما ودعک ربک وما قلی۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیغمبر خالی اتنی بات نہیں ہے، آنے والا ہر دن تمہاری زندگی میں پچھلے والے اور گزرے ہوئے ہر دن سے کئی درجہ اچھا ہوگا، یعنی تم کو ترقی برابر ملتی جائے گی۔ اور واقعتاً ایسا ہوا، آپ کو نبوت ملی، نبوت کے بعد معراج ملی، معراج کے بعد آپ کا سفر ہوا، سفر کے بعد آپ انتقال فرما گئے، اس کے بعد آپ کو آخرت میں مقام محمود ملے گا۔ گویا یہ ترقیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور بعض حضرات نے یہ تفسیر بیان کی کہ محمد یہ دنیا کچھ دنوں کی بات ہے، آخرت آپ کے لیے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اتنا کافی تھا، نبی علیہ السلام کو تسلی مل جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری سکہ لگا دیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر ان قریب بہت جلد تمہارا رب تم کو اتنا دے گا فَتَرْضَىٰ کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ساری دنیا کے انبیاء اللہ کو منانے پر لگے ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے میں لگے ہیں، اور وہ اللہ اپنے پیغمبر کو یوں فرما رہا ہے، پیغمبر میں تم کو اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام کی شان، ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ دوسرے انبیاء کی تنقیص نہیں، وہ اپنی جگہ وہ بھی مکمل تھے، لیکن حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں سارے انبیاء کو جو نبوت ملی وہ بھی سرکار کی نبوت کے صدقے میں نبوت ملی ہے۔ بہت عجیب و غریب حضرت کا یہ جملہ ہے، فرمایا موسیٰ کو جو نبوت ملی محمد کے صدقے میں ملی ہے، عیسیٰ کو جو نبوت ملی محمد کے صدقے میں ملی ہے، سارے انبیاء کو جو نبوت ملی ہے اس کا سورج محمد ہے، اور سارے انبیاء اس سورج کا نور ہے۔ یہی تشبیہ دی حضرت نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا لَسَوْفَ، اہل علم جانتے ہیں سوف کا معنی ہوتا ہے ان قریب، بہت جلد، یہ بھی نہیں کہ یہ وعدہ بہت دور ہو، بہت جلد تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ نبی کس پر راضی ہوگا؟ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں نقل فرمایا کہ جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، میری امت کا آخری آدمی جب تک جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ کا پیار محمد کے تئیں اور نبی علیہ السلام کا پیار اپنی امت کے تئیں۔ ساری امت اللہ کو منانے میں لگی ہے، وہ اللہ نبی کو منانے میں لگا ہے، اور وہ نبی امت کی فکر میں لگا ہے۔ فرمایا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری آدمی، آخری فرد جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے۔ روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری امت کے بارے میں میری سفارش ضرور قبول کرے گا، یہاں تک کہ اللہ فرمائیں گے رضیت یا محمد، اے محمد اب راضی ہو گئے؟ نبی علیہ السلام روایت میں فرماتے میں کہوں گا رضیت، ہاں اللہ میں راضی ہو گیا۔ اور ایک عجیب بات آیت میں دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم کو یہ دوں گا، اس کا تذکرہ نہیں، خالی اتنا فرمایا میں تم کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی بہت دوں گا جو گنایا بھی نہیں جا سکتا۔
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ مسلم شریف کی روایت مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں نقل فرمائی۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت فرمائی جس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بات ارشاد فرمائی تھی، وہ قرآن میں ہے، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے دوسری وہ آیت پڑھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملفوظ تھا اور حضرت عیسیٰ کا قول تھا، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان دونوں نبیوں کی بات کو نقل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور گریہ وزاری شروع فرمائی اور فرماتے تھے اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ آپ کو پوچھیں کہ کیوں رو رہے ہیں۔ بیٹا روتا ہے، ماں کی مامتا جوش مارتی ہے، نبی کی آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ طائف میں اللہ نے رسول فرشتوں ہی کو تو بھیج دیا، جاؤ میرا لاڈلا رو رہا ہے، وہ زخمی ہے، اس کی جوتیوں میں خون ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کی معافی چاہتا ہوں۔ قربان جائیں، اپنے لیے سوال کرنے کے بجائے امت کے لیے فرمایا میں اپنی امت کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا جاؤ اور کہہ دو اللہ آپ سے فرماتے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور غمگین نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تئیں، یہ آپ کی شان ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی ہم آپ کی شان کو بلند کریں گے۔ اذان میں معمولی بات ہے، جہاں اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے وہاں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ساتھ میں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام ہے اور نبی علیہ السلام کی محبت اپنی امت کے تئیں۔ لیکن بقول شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف لوہاروی صاحب دامت برکاتہم کے کہ کفار مکہ نے تو نبی کو حیات میں ستایا تھا، یہ امت اپنے نبی کو قبر میں ستا رہی ہے۔ ہمارے اعمال نبی علیہ السلام پر پیش ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک باپ کو مرنے کے بعد یا باپ کی زندگی میں باپ اپنے بیٹے کو غلط راہ پر دیکھے، یقیناً باپ کو تکلیف ہوگی۔ جس نبی نے اپنی امت کے لیے تڑپ تڑپ کر کے اتنی دعائیں کی ہو، وہ امت کو غلط راستے پر دیکھ کر نبی پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بعض اکابر نے تو لکھا کہ 300 مرتبہ دن میں کم از کم درود پاک پڑھنا نبی کا حق ہے۔ 300 مرتبہ کم از کم، فرمایا یہ نبی کا حق ہے کہ اس پر کم از کم دن میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے۔ اور محبت ہو تو کیا بات، محبت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، پیار کیا جائے، سوتے وقت اٹھتے وقت معاملات میں معاشرت میں نبی کی سنت کو سمجھ کر کے محبت کی جائے، سماج کے طعنوں سے بچنے کے لیے سنت طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے کیسے غسل کیا؟ میں پوچھوں کسی سے کہ بھئی نبی علیہ السلام نے کیسے غسل کیا ہے؟ اتباع سنت میں وہ برکتیں ہیں جو میں اخیر میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، چاہیے کہ کم از کم دن میں زیادہ نہ ہو سکے، اللہ مجھے بھی توفیق دیں، 100 مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود کا ورد کیا جائے۔ روایت میں فرشتے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں درود کو، یہ فلاں ابن فلاں۔ ہمارے بعض اکابر میں سے کسی کا ملفوظ ہے
کہ نبی کی شان یہ ہے کہ اس کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو نبی فوراً اس ہدیے کا بدلہ دیتے ہیں۔ فرمایا نبی کے انتقال کے بعد بھی نبی کی یہ شان باقی ہے کہ جب کبھی کوئی آپ کے انتقال کے بعد نبی پر درود بھیجتا ہے، نبی قبر ہی میں سے اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، ریٹرن دینا۔ اور جس کو نبی کی دعا لگ جائے، علامہ حالی نے ایک شعر کہا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ مفتی شفیع صاحب جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو مزار اقدس کے پاس حاضر نہیں ہوتے تھے۔ فرمایا کیا منہ لے کر کے اس نبی کے پاس جاؤں؟ ستون کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہیں سے بس قبر کو دیکھتے تھے۔ فرمایا کیا منہ لے کر کے نبی کے سامنے جاؤں؟ یہ استہزار کہ نبی پر کیا گزرتی ہوگی۔ آواز آئی ایک دن، شفیع جو ہماری سنتوں پر عمل کر رہا ہے وہ ہم سے قریب ہے چاہے وہ بہت دور ہو، اور جو ہماری سنتوں کو چھوڑ رہا ہے وہ ہم سے دور ہے چاہے وہ ہم سے قریب ہو۔ آواز آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صحابہ کرام نے برکتیں دیکھی۔ آپ کے انتقال کے بعد اگر یہ امت اپنے نبی سے جڑے گی تو یقین ہے وہی برکتیں دیکھے گی جو صحابہ نے دیکھی۔ نبی کی ذات بہت بلند ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ کیا پیار ہے، محب اور ایک محبت کرنے والا جس سے پیار کرتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو آپ پیچھے بھی دیکھ لو، میں نے آپ کے ساتھ کوئی محبت والا ہی برتاؤ کیا ہے، یہ تسلی دیتا ہے۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہم دیں گے اور ہم نے آپ کو بہت دیا بھی ہے۔ یہ دیا ہے، اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، احسان یاد دلا رہے ہیں۔ دیکھو پیغمبر اگر ہم آپ سے ناراض ہوتے تو یہ نہ کرتے جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ ہاں پیغمبر آپ یتیم تھے، لیکن فآویٰ، اسی اللہ نے تو آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اگر اللہ آپ سے ناراض ہوتا ٹھکانہ کیوں دیتا؟ ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے اور 2 یا 6 یا 7 مہینوں کے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا۔ یتیمی پیدا ہونے کے بعد نہیں، پیدا ہونے سے پہلے یتیمی کا دور، اور دوہری یتیمی۔ مفتی سعید صاحب نے ہدایت القرآن میں لکھا رحمہ اللہ، دوہری یتیمی۔ آپ کی تو والدہ کا انتقال بھی 6 سال کی عمر میں ہو گیا، اور دادا کا انتقال بھی 8 سال کی عمر میں ہو گیا۔ یہ اللہ اس کے ساتھ کر رہا ہے جس سے اللہ کو بہت پیار ہے، اللہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ غور کیجئے، اللہ اس کے ابا کو بہت پہلے اٹھا رہا ہے جس سے اللہ کو بہت پیار ہے۔ اللہ اس کی ماں کو 6 سال کی عمر میں اٹھا رہا ہے جس سے اللہ کو بہت پیار ہے۔ اللہ اس کے دادا کو 8 سال کی عمر میں اٹھا رہا ہے جس سے اللہ کو بہت پیار ہے۔ یہ ایک حکمت کے تحت تھا۔ آپ علیہ السلام جو توکل کا پیغام دینا چاہتے تھے، ضروری تھا کہ اس نبی کی زندگی خود بہت بڑی توکل علی اللہ کا ثبوت پیش کرے۔ اس لیے اللہ نے ایک ایک کر کے سارے سہارے اٹھا لیے تاکہ یہ نبی صرف اللہ کا محتاج بن کر کے رہے اور امت کو یہ دعوت دے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا۔ عملی ثبوت۔ ماں مناظر حسن گیلانی نے النبی الخاتم میں یہ بات لکھی کہ اللہ نے ابا کو اٹھا لیا تاکہ ایک بیٹے کی ترقی میں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ نے ابا کو ہی اٹھا لیا۔ ایک بیٹے کی ترقی میں ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ نے 6 سال کی عمر میں ماں کو بھی اٹھا لیا۔ دادا کا ہاتھ ہوتا ہے، 8 سال کی عمر میں دادا کو بھی اٹھا لیا۔ چچا کا ہاتھ ہوتا ہے، کچھ سالوں کے بعد چچا کو اٹھا لیا۔ ایک ایک کر کے سارے سہارے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اٹھا لیے۔
تاکہ اس نبی کی زندگی عملی طور پر یہ بتائیں بھروسہ اللہ پر کرو. اسی لیے اللہ کرے الم یجد کا یتیمن فآوا. پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم پایا, اس رب نے آپ کو یتیم پایا, ٹھکانہ نہیں دیا؟ ہاں ٹھکانہ دیا. بلکہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایسی زمین میں پیدا کیا جس زمین میں پیداوار بھی نہیں ہوتی تھی. بہت قابل غور بات ہے یہ. پیداوار بھی نہیں ہوتی تھی. عرب ریگستان ہے, پیداوار بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ تاکہ میرا نبی اس دھرتی کا بھی احسان نہ لے جس دھرتی پر وہ پیدا ہو رہا ہے. ورنہ لوگ یہ کہیں گے دھرتی ماتا, جیسے آج کل کہا جا رہا ہے اس وطن میں پیدا ہوئے ہو تو اس وطن کے لیے سب کچھ کیجئے. یہ تازہ بتوں میں سب سے بڑا بت ہے وطن پرستی. وطن پرستی. معالی میاں صاحب نے جملہ لکھا, شرک ہر زمانے میں بدلتا ہے, ہر زمانے میں. پہلے بتوں کے شرک ہوا کرتے تھے, اب وطن کی شکل میں شرک ہوا کرتے ہیں. وطن سے محبت, وطن کو سجدہ, وطن کے لیے جینا اور وطن کے لیے مرنا, یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے. الفاظ تو دیکھیں, ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ہاں اسلام وطن سے محبت سکھاتا ہے, اسلام وطن سے محبت سکھاتا ہے, لیکن یہ کہ وطن پہلے اسلام بعد میں, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اور فرمایا اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے. اقبال کہتے ہیں اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے. فرمایا اے مصطفی اس بت کو خاک میں ملا دے. یہ تو مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے اللہ نے تو اپنے نبی کو ایسی زمین میں پیدا کیا جس زمین میں پیداوار بھی نہیں ہوتی تھی, تاکہ اس نبی کو اس زمین کے احسان سے بھی بچایا جائے. ایک ایک بات جو میرے لیے معمولی ہے, ماں مناظر حسن گیلانی کی النبی الخاتم پڑھنے سے لگتا ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے جس کو میں بہت چھوٹی سمجھ رہا ہوں. ابا کا انتقال میں بہت چھوٹا سمجھ رہا ہوں, لیکن حضرت کی تحریر کو پڑھ کے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرمائے الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا. پیغمبر آپ واقف نہیں تھے, ضالن کا ترجمہ گمراہ ہوتا ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں گمراہ نبی کے حق میں ٹھیک نہیں, یہ ترجمہ کیا جائے آپ بے خبر تھے, آپ کو خبر نہیں تھی, شریعت کی آپ کو خبر نہیں تھی, آپ کو ان اسلام کے بارے میں معلومات نہیں تھی جو وحی کے ذریعے سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی. اور یہ کوئی غلط اور قابل تعجب بات نہیں ہے کہ نبی کو نبوت سے پہلے دین اور شریعت کا پتہ نہ ہو, کوئی بات نہیں. آپ غار حرا میں جاتے تھے, وہاں آپ سوچتے تھے, تفکر کرتے تھے, غور و فکر کرتے تھے, یہ آپ کا معمول تھا نبوت سے پہلے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو بے خبر پایا, ہم نے آپ کو واقف کرایا شریعت سے. ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. پیغمبر ہم نے آپ کو محتاج پایا, اس اللہ نے آپ کو محتاج اور فقیر پایا. فاغنا, پھر اللہ نے آپ پر ایسی بارش کی کہ اس اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا, غنی کر دیا. اسباب کیا ہوئے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بڑی مالدار اور بزنس مین خاتون. لوگ کہتے ہیں اسلام عورتوں کو بزنس سے روکتا ہے. مفتی خالد صاحب کا ایک رسالہ ہے اس پر. بہرحال تو بہت بڑی ذہین اور عابدہ اور زاہدہ اور کیا کیا القاب لگائے جائیں ایسی خاتون. نبی جب غار حرا میں سے پہلی وحی کے بعد لوٹتے ہیں تو فرماتے ہیں واللہ لقد خشیت علی نفسی. خدیجہ مجھے تو جان کا خطرہ تھا. اس وقت تسلی کون دے رہی ہے؟ اس وقت نبی کو تسلی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہی ہے. اس سے اندازہ لگائیں حضرت خدیجہ کے مقام کا.
امت بیمار ہوتی ہے نبی تسلی دیتے ہیں، نبی بیمار ہے عورت تسلی دے رہی ہے۔ الہامی جملے تھے جو حضرت خدیجہ نے فرمائے۔ بہرحال تو حضرت خدیجہ کا مال آپ نے لیا، محنت آپ کی تھی، پیسہ حضرت خدیجہ کا تھا، جس کو علمی اصطلاح میں مزاربت کہتے ہیں، مزاربت۔ اور آپ نے پھر حضرت خدیجہ نے آپ کے وہ اخلاق دیکھیں کہ آپ سے نکاح کا پیغام۔ بہرحال اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی اور موقع آئے گا تو وہاں ان باتوں کو ذکر کروں گا، انشاءاللہ مذاکرے میں لائیں گے، ہم سمجھیں گے۔ چلیے 2 منٹ کی ایک بات کہیں دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ تمہارے نبی اور 7 اور 8 اور 9 سال کی بچی حضرت عائشہ سے نکاح کریں؟ معاذ اللہ، تمہارے پیغمبر شہوت پرست تھے، معاذ اللہ، 1000 مرتبہ اللہ کی پناہ ایسا اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن اندازہ لگائیں، نبی جب عین جوانی میں ہے، 25 سال میں ہے، تو وہ نبی نکاح کر رہا ہے 40 سال کی عورت سے، اور سیرت میں ہے جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا، اور 25 سال نکاح رہا۔ اس وقت نبی کی عمر کتنی ہو گئی؟ 50۔ اور جب عمر 50 ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی سب عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں۔ یہ 100% غلط بات ہے، حقیقت سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ یوں فرما دیں، ہم نے آپ کو محتاج پایا، ہم نے آپ کو غنی کیا۔ حضرت خدیجہ کا مال حضور نے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں فرمایا، سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، ہماری ماں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے بیوی کے اس مال کو اپنی ذات پر خرچ نہیں فرمایا، امت کے لیے خرچ فرمایا۔ نبی کا مزاج بچپن سے اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے کا تھا۔ حضرت ابو طالب نے جب آپ کو لیا ہے تو ابو طالب آپ کو کیا لیتے؟ آپ نے تو خود حضرت ابو طالب کے ایک بچے حضرت علی کو اپنے پرورش میں لے لیا تھا، سیرت میں لکھا ہے۔ نبی کا مزاج تھا، اور یہ عین سنت ہے، محنت سے کما کر کے کھانا، اپنا بوجھ کسی پر نہ ڈالنا، خود کفیل بننا۔ حضرت خدیجہ کی مال اور دولت کو امت کے لیے لٹایا، اپنے لیے نہیں۔ تو فرمایا ہم نے آپ کو محتاج پایا، آپ کو غنی کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے کہ پیغمبر ایسا ہوا ہے، اگر ہم نے آپ سے ناراضگی ہوتی تو ہم ایسا نہ کرتے، لیکن ہم نے آپ کو بے سہارا پایا، سہارا دیا، آپ کو محتاج پایا، ہم نے آپ کو غنی کیا۔ اتنے سارے ہم نے آپ پر احسانات کیے ہیں، اور آئندہ بھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بہرحال اس صورت میں اور بھی 3 مسئلے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس کو انشاءاللہ اگلے مذاکرے میں لائیں۔ وصلی اللہ